کچھ من چلے نوجوان، موسم اچھا تھا اور دریا کے اندر کشتی کی سیر کے لیے چل پڑے۔ تو دوران تیراکی کسی کے من چلے کے ذہن میں اس نے پوچھا ملاح سے، سیلر سے، کہ کبھی آپ نے فزکس پڑھی کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کیمسٹری پڑھی کہ مجھے نہیں پتا، بایو پڑھی کہ تو پھر انہوں نے تنگ آ کے کہا بابا آپ کی تو آج زندگی ختم ہوگی، آپ نے تو کچھ جانتے ہی نہیں، نہ فزکس نہ کیمسٹری نہ سپیس نہ کمپیوٹر، آپ کی آدھی زندگی خراب ہوگی۔ اس نے کہا لہریں اور دریا، پتوار اور کشتی، کنارے اور مچھلی، یہ میری کل کائنات ہے، میں اس میں زندگی گزارتا ہوں۔ بیچ دریا گئے تو لہروں کا مزاج بدل گیا، بھنور کی آنکھ کھل گئی، ہواؤں کا مزاج بدل گیا، ہاتھ سے پتوار گر گئے تو ملاح نے جانا کنارہ دور ہے، بھنور قریب ہے، لہریں سرکش ہیں، کشتی چکولے کرنے لگی۔ تو اس نے بڑی حسرت سے پوچھا بیٹا تیراکی جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے میری آدھی گئی تمہاری پوری گئی، میری آدھی گئی تمہاری پوری گئی۔ بچے کو ہر کام سکھلایا، آسان کام نہ سکھلایا، کعبہ کے رب کی قسم اور اس کے دونوں جہان برباد ہو گئے۔ ڈاکٹر ایک سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، پروفیسر ہندو بھی ہوتے ہیں، قادیانی بھی ہوتے ہیں، رافضی بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا گریڈ نہیں ہے۔ شقیق بلخی رحمہ اللہ نے پوچھا کسی آدمی سے کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ کہنے لگے مل جاتے ہیں شکر، نہ ملتا تو صبر۔ کہنے لگے ہمارے بلخ بخارا کی گلیوں کے آوارہ کتوں کا لائف سٹائل بھی یہی ہے، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر کر کے پڑے رہتے۔ بلخ بخارا کی گلیوں کے کتوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ جب دے دیں تو شکر، نہ تو دم دبا کے پڑے رہتے ہیں۔ تم حضرت انسان ہو کر زندگی کی پرواز میں بلخ بخارا کی گلیوں کے کتوں سے تو اوپر پرواز رکھو۔ جتنی بہترین ڈاکٹر چیونٹی ہے، دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیونٹی کو 2 حصوں میں کاٹ دیں، کاٹنے کے بعد اس کو چیونٹی کی بل پہ پھینک دیں۔ یہ سرجری آج تک یہاں نہیں پہنچ سکی سرجن۔ وہ چیونٹی آئیں گی، اس کی سمت درست کریں گی، منہ سے لعاب نکالیں گی، اسٹیج کر کے چلا دیں گی۔ دنیا کی سرجری آج تک یہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو چیونٹی کا نام دینا چاہیے جو سرجن یہاں تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ تم تو چیونٹی سرجن ہو۔ کیا مقصد؟ سرجری میں مقام امامت پہ تو چیونٹی کھڑی ہے، چیونٹی کے مقام پہ پہنچو نا۔ دھنیا واحد پودا ہے، بیج ہے جس میں 4 ایمبریو ہوتے ہیں، دھنیا سے 4 شاخیں بیک وقت نکلتی ہیں۔ یہ چیونٹی کو بغیر ایگری میں داخلہ لیے سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ایگریرین کو بڑا مشکل پتہ چلتا تھا، جو ایگریرین یہاں تک پہنچ جائے اس کو چیونٹی ایگریرین کہنا چاہیے کہ تم تو ماشاءاللہ امام چیونٹی تک پہنچ گئے۔ قدرت نے یہ فن جانوروں کو بے نیازی سے دے کر ہی بتلایا کہ اللہ کے نزدیک یہ فن اگر اتنے اہم ہوتے تو جانوروں کو عطا نہ کرتے۔ بلخ بخارا کی گلیوں کے کتے بھی یہ کر لیتے۔ انسانوں کو یہ کہا کہ یہ اگر چیزیں یونیک ہوتی، اینٹیک ہوتی، قیمتی ہوتی، سر کی دستار ہوتی، ماتھے کا جھومر ہوتی، تو قدرت اتنی نعمتوں کو بے نیازی کے ساتھ جانوروں کو عطا نہ کر دیتے۔ جانوروں کو عطا کر دینا اس بات کی نشانی ہے کہ آسمان والے کے نزدیک یہ وہ چیزیں نہیں جو قابل فخر ہیں۔ بچے کو زندگی کا ہر کام سکھلائیں، لیکن یہ بھی سکھلائیں کہ اللہ کی طرف بلانے کا تعارف، اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے۔ یہ وہ نیکی جیسے ہر نیکی پہ ومن احسن قول، دیکھو نا تینوں جگہ میں لفظ آسن ہے، آسن عمل، آسن تقویم، ومن احسن قولا ممن، تینوں جگہ لفظ بھی آسن ہے۔ تم آسن ہو، آسن کام کرو، اور آسن کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو۔ یہ وہ کام ہے جس سے کائنات کی ہر خیر جنم لیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا آسن کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی تیرا تعارف ہم کروا سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی 2 آیتیں آ کر آگے دیواریں چین بن جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ناممکنات میں ہے، کائنات کا کوئی کام، کوئی مخلوق، کوئی انسان اللہ کے تعارف کا حق ادا کر سکے، یہ مشکل نہیں ہے، سمپلی امپاسبل ہے، ناممکنات میں۔ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کائنات کے سارے اشجار کی تراش کے کلمے بنا لو، سمندروں کی سیاہی بنا لو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ لَّأَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور لے لو تو کائنات میں اللہ کی تعریف کا حق ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے سمندر روشنائیاں، سارے درخت کلمے، سارے انسان ملائکہ، سارے انسانوں میں تھکن ختم اور بے پناہ علم کا فیضان ہو، پھر بھی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو آپ نے کہا ہے آسن کام ہے، آسن کام کون سا ہے؟ اللہ کا تعارف کروانا تھے۔ اللہ کا تعارف کروانا کیا ہے؟ کہ اللہ کی قدرت، طاقت، ہیبت، سطوت، اختیارات بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ووٹ، سپورٹ، نوٹ سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟
ہم تیرا تعارف کرائیں لوگوں کو، محلے والوں کو، دیہاتیوں کو، شہروں کو، پگڈنڈی والوں کو کہ اللہ یہ ہے، تو اس کام کے کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حدیث قدسی آتی ہے، مسلم کی روایت ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا اتقى علی قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے متقی بن جاؤ، میری بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یا اللہ جس کام کے کرنے سے تمہیں فائدہ کوئی نہیں، نمبر 1، اور جس کام کا کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، وہی ہمارا مقصد حیات بنا دی۔ کیسا ہے کہ ریشم کے الجھے ہوئے تار بن جاتے ہیں، اس کام کے کرنے کا تمہیں فائدہ ہوتا تو پھر کروا لے، اور تو کہتا ہے کہ پوری کائنات کے انسان بھی میرا کام کریں، تو مجھے میری بڑائی تو ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اکمل ہے، میں نے بڑائی تمہاری بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے تو نہیں لی، نہ مجھے ووٹ کی، نہ سپورٹ کی، نہ نوٹ کی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، میں نے پہلی دفعہ جو اس پہ امام غزالی کی ذات پہ خوش ہوا، وہ اس جواب کو پڑھ کے خوش ہوا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کام کے کرنے کا تجھے فائدہ کوئی نہیں، ہم تیری تسبیح کریں، تحمید کریں، تمجید کریں، تکبیر کریں، تحلیل کریں، تیری قدرت، طاقت، ہیبت، سطوت، اختیارات، تیرا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، مشکل کشا ہونا بیان کرنے کے بعد تو کہتا ہے میں تو روز اول سے ہوں، تم نہیں تھے تب بھی میں تو خالق تھا، تم نہیں، میں اس لیے ساجد نہیں ہوں، مسجود نہیں ہوں کہ تم ساجد ہو، میں اپنی ذات میں مسجود ہوں، میں اس لیے داتا نہیں ہوں کہ تم، میں ساری صفات ذاتی ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا، بڑائی کرنے والے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا امام غزالی نے بھی کمال کی بات کر دی۔ اللہ کی سبوحیت، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل کرنے سے کعبہ کے رب کی قسم اللہ کی عظمت پہ فرق نہیں ہوتا، کرنے والوں کو رفعتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، بڑائیاں ملتی ہیں، سبوحیت مل جاتا، ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہم بڑے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ بڑے بنتے ہیں مکان سے، کچھ بڑے بنتے ہیں گاڑیوں سے، کچھ بڑے بنتے ہیں گریڈ سے، کچھ بڑے بنتے ہیں جوانی سے، یہ ساری بڑائیاں روح بزوال ہیں، دوپہر کا سورج ہیں جس کے ڈھلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہاں البتہ اگر میری بڑائیوں کے بیان کرنے سے تم بڑے بنو گے تو تمہاری بڑائیوں پہ خزاں بھی نہیں آئے گی، رات بھی نہیں آئے گی، پت جھڑ کا موسم بھی نہیں آئے گا۔